اچھا، اولاد ماں باپ کے یا باپ کے خلاف کیوں ہو جاتی ہے، جبکہ ماں باپ نے بڑی مشقت اور محنت سے انہیں پالا پوسا ہوتا ہے، انہیں لکھایا پڑھایا ہوتا ہے، انہیں بڑا کیا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ بڑے ہوتے ہیں، کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ انہیں بوجھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، دونوں یا کوئی ایک، خصوصاً باپ۔ وہ اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں اور اسے گھر کا ایک غیر ضروری فرد سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ عموماً اس طرح کے کیس آپ نے معاشرے میں اپنے ارد گرد ضرور دیکھے ہوں گے۔ ممکن ہے کسی کے گھر میں بھی ایسا کوئی کیس ہو۔ مجھے سب سے پہلے اس طرح کا کیس سننے کا موقع کراچی میں ملا ہے۔ میں نے درجہ ثانیہ، ثالثہ اور رابعہ نیو ٹاؤن کی شاخ میں پڑھا ہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عالم شیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ ڈیفنس فیز 2 میں ایک مسجد ہے ایاز محمود، آپ میں سے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں کہ ایاز محمود ہمارے ملک میں ایک مشہور تاجر گزرے ہیں، سیٹھ عابد، ان کے بیٹے تھے۔ سیٹھ عابد کی اولاد معذور پیدا ہوتی تھی، اس نے دعا مانگی کہ مولا مجھے صحت مند بیٹا عطا کر تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دیا جس کا نام ایاز محمود رکھا گیا۔ واقعی اس نے حفظ قرآن کیا اور ڈیفنس فیز 2 میں ایک بہت بڑی مسجد، عالی شان مسجد بنائی گئی جس کا نام ہی حافظ ایاز محمود مسجد تھا، اور اس میں کئی سال ایاز محمود نے قرآن کریم تراویح میں سنایا ہے۔ ہمارے وہ استاد اس مسجد میں امام اور خطیب تھے۔ تو ایک بار انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک شخص نے پیغام بھیجا ہے جو بڑا افسر ریٹائرڈ ہے، اس نے پیغام بھیجا کہ آپ مجھے ملیں۔ تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا ہوں تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ وہ گھر کے سٹور روم میں پڑا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ مولانا لوگوں کو بتائیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حلال حرام اور جائز ناجائز کا خیال نہ رکھ کر اعلیٰ تعلیم دلوائی اور ان کے لیے بہت جائیدادیں بنائی ہیں، وہ اولادیں ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، میرے حالات لوگوں کو بتائیں کہ آج میری اولاد اپنے بچوں کو منع کرتی ہے کہ تم دادا کے کمرے میں مت جانا۔ ہم دیہاتی طالب علم تھے، جب استادوں نے یہ واقعہ سنایا تو ہمارے لیے یہ بڑا عجیب تھا، بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ پھر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہم معاشرے میں آئے تو ہم نے ہر طرف یہی دیکھا، ہر گھر کی یہی کہانی دیکھی۔ اکثر والد کی خصوصاً میں نے خود شکایت سنی کہ ہماری اولاد ہمارے خلاف ہے، ہماری بات نہیں مانتی، ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ہم ان کے لیے یہ کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے۔ تو پڑھنے اور غور کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، یقیناً آپ بھی میری بات سن کر اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس میں سب سے بڑا کردار میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک پیج پر ہیں، بچے زندگی بھر ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے۔ اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے غلط کیا ہے، اور اگر ماں باپ ایک پیج پر نہیں، یعنی میاں بیوی کی درمیان ایک خلیج ہے، دوری ہے، تو پھر بچے ماں باپ کے قریب کبھی بھی نہیں ہو سکتے، وہ لازماً دور ہوں گے۔ جب تک چھوٹے ہیں وہ قریب، ان کی ضرورت پوری ماں باپ نے کرنی، وہ ان سے مانگیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے ہی وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہیں یا وہ ماں باپ کو عزت دیں اور ان کا احترام کریں، یہ ناممکن ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد جتنے کیس دیکھیں گے اس میں یہی معاملہ ہوگا۔ اچھا، عموماً بچے باپ کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو باپ نے باہر رہنا ہے، دوسرا ماں نے اندر ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور ماں کے پاس ایک گر ہے کہ وہ مظلوم بن جاتی ہے، بچوں کی ذہن سازی کرتی ہے، تمہارے باپ نے یہ کیا، تمہارے باپ نے یہ کیا، تمہارے باپ نے یہ کیا۔ وہ اندر 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 ذہن سازی اس قدر کر دیتی ہے کہ بچے اپنے باپ کو ظالم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور پھر جب ان کے پاس اختیارات آتے ہیں تو جو ظالم کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے وہ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ باپ کو شکوہ ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اولاد کے لیے کمایا ہے، ان کے لیے میں نے یہ کیا ہے، ان کے لیے میں نے ایسی تکالیف جھیلی ہیں، اور آپ جو ہے وہ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اور یہ ساری ذہن سازی ماں کی ہوتی ہے۔ یقین مانیں، جہاں ماں باپ کے ساتھ ایک پیج پر ہے، چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو، چاہے خامد نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہی کیوں نہ کیا ہو، بچے دور نہیں ہو سکتے۔ اور اگر باپ نے ظلم زیادتی نہ بھی کی ہو لیکن ماں ذہن سازی کرتی رہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے والد سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے خواتین میری بات سن رہی ہوں کہ بعض چیزوں کی طاقت ملنے سے بنتی ہے۔ یہ بجلی میں دو تاریں ہوتی ہیں نا، ایک تار جو ہے وہ خالی کچھ بھی نہیں ہوتی، دو تاریں جب ملتی ہیں کہتے ہیں کہ ایک میں بجلی ہوتی ہے، ایک میں بجلی نہیں، ارتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دونوں ملتی ہیں تو ان کی طاقت بنتی ہے، ایک اکیلی کی طاقت نہیں ہے۔ تو میاں بیوی جب تک دونوں اکٹھے رہتے ہیں ان کی طاقت ہوتی، معاشرے میں بھی، اولاد پہ بھی۔ اور جب وہ الگ ہوتے ہیں نہ معاشرے میں طاقت ہوتی نہ اولاد میں ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو میں خواتین سے کہوں گا کہ آپ اپنے خامد کے ساتھ رہیں، چاہے اس نے زیادتی کی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آخر صبر کا، برداشت کا کوئی نہ کوئی اجر تو ہونا ہے نا، کوئی آپ کو ایوارڈ یا ریوارڈ کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اس دنیا میں لینا چاہتی ہیں یا آخرت میں لینا چاہتی ہیں؟ لیکن اگر آپ اپنے خامد کے ساتھ ایک پیج پر رہیں گی تو اس سے آپ کی اولاد وہ اس دنیا میں آپ کی اس قدر فرما بردار ہوگی، اتنی آپ کی خدمت کرے گی کہ معاشرہ آپ کے وجود پر رشک کرے گا۔ ورنہ آپ، ہماری زبان میں کہتے ہیں ککھاں تو اولے، پھر بندہ تنکوں سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔